بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نومیر کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے۔ پچھلے دونوں سبقوں کی ہم پہلے دہرائی کرتے۔ پہلے سبق کا ہمارا جو پہلا سبق تھا اس کا آغاز ہوا تھا لفظ سے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اصطلاحی معنی لفظ کا یہ ہے کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں۔ لفظ کی 2 قسمیں، لفظ مستعمل اور لفظ مہمل۔ لفظ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، لفظ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے۔ لفظ مستعمل کی 2 قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ ہم نے تینوں کی تعریفیں پڑھی۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو۔ مرکب کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تعریفیں بھی ہم نے پڑھی۔ مرکب مفید کا ایک نام جملہ بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، یہ پہلا سبق میں نے دہرایا، دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کی پہلی جز اسم ہو۔ جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کی پہلی جز فعل ہو۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلی جز مسند الیہ ہوتی ہے، اسے مبتدا کہتے ہیں، دوسری جز مسند ہوتی ہے، اسے خبر کہتے ہیں۔ فعلیہ خبریہ میں پہلی جز مسند ہوتی ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، دوسری جز مسند الیہ ہوتی ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ مسند حکم کو کہتے ہیں، مطلب کیا حکم کا کہ جس کا حکم لگایا جائے۔ مسند الیہ محکوم علیہ کو کہتے ہیں، جس پر حکم لگایا جائے۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق، اس کے اندر ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ کی تعریف اور جملہ انشائیہ کی اقسام۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے دوسرے سبق میں کہا تھا کہ جملہ انشائیہ کے اندر یہ جو لفظ انشائیہ ہے اس میں یا تا نسبت کی ہے، جس کا معنی ہے انشاء والا جملہ۔ کیا معنی ہے؟ انشاء جملہ۔ اس کے اندر انشائیہ یہ ظاہر ہے انشاء سے بنا ہے، تو ہم پہلے انشاء کی تعریف پڑھیں گے۔ کس کی تعریف پڑھیں گے؟ انشاء کی تعریف پڑھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاء یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو۔ کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو، اسے انشاء کہتے ہیں۔ اور جس جملے کے ساتھ ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو، اس جملے کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، انشاء کی تعریف، ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو، یہ کیا ہوا؟ انشاء۔ جس جملے کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو چیز پہلے موجود نہ ہو، اس جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ انشائیہ کی میں نے ایک تعریف پڑھ دی، ایک اور تعریف پڑھنے لگا ہوں جملہ انشائیہ کی۔
جملہ انشائیہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جس کے اندر یہ دونوں احتمال نہ ہوں، کیونکہ جملہ انشائیہ والا بندہ جو ہوتا ہے وہ خبر دیتا ہی نہیں، تو لہذا اس کو اس کے جملے میں یا اس بندے کے بارے میں جھوٹ سچ کا احتمال نہیں ہوگا۔ یاد ہو گیا جی؟ جملہ انشائیہ کی مشہور 10 قسمیں نحو میر میں لکھی ہوئی ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ یہ مشہور 10 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، متن میں ان کا ذکر نہیں۔ افعال مد و ضم، افعال تعجب، یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، لیکن متن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 10 وہ ہیں جو مشہور ہیں۔ یہ جملہ انشائیہ کی کیا ہے؟ اقسام۔ سب سے پہلے ان میں امر ہے جی، ہم امر کی تعریف پڑھیں گے۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کرنے کا مطالبہ کرے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا لفظوں میں ہیر پھیر ہو گیا ہے کہ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کیا کہنا جی؟ کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اد رب، تو یہاں فاعل مخاطب ہوگا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مارو۔ فاعل مخاطب سے کام کا کیا کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ۔ تو میں نے امر کی تعریف پڑھا دی، نہیں کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کی مثال لا تضرب، اس کے اندر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ فاعل مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ فعل سے رک جا۔ تو جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے 2 قسموں کی تعریفیں بما امثلہ میں نے پڑھا دی۔ تیسری قسم پڑھنے لگا ہوں استفہام۔ استفہام کی تعریف یہ ہے کہ وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، وہ جملہ جس کے ذریعے، مثال حل ضرب زید، اس کا ترجمہ ہے کیا زید نے مارا، تو اس کے ذریعے کوئی بات پوچھی گئی۔ جملہ انشائیہ کی 4تھی قسم پڑھنے لگا ہوں جس کا نام ہے تمنی۔ کیا نام ہے جی؟ تمنی کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ تمنی کسی چیز کے حصول کی محبت، خواہ اس کے حصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ توجہ سے سنیں، کسی چیز کے حصول کی محبت، خواہ حصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ ترجی کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ امر محبوب یا امر مکروہ جس کے حصول کا یقین نہ ہو، اس کی امید کرنا۔ آپ نے سنا نہیں ہے، دوبارہ میں تمنی کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ تمنی وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے حصول کی محبت، چاہے اس کے حصول کی امید ہو یا نہ ہو، وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے حصول کی محبت کا اظہار ہو، چاہے حصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ ترجیح امر محبوب یا مکروہ جس کے حصول کا یقین، اس کی امید کرنا، اس کا نام ترجیح ہے۔ مثال پڑھنے لگا ہوں تمنی کی، لیتا زیدن حاضرن، یہ تمنی کی مثال ہے۔ ترجی کی مثال پڑھنے لگا ہوں لعل امرن غائبن۔ آگے میں پڑھنے لگا ہوں جی 6ٹھی قسم جملہ انشائیہ کی، اس کا نام ہے عقود۔ لفظ عقود یہ عقد کی جمع ہے،
اور عقود کی تعریف پڑھنے لگا ہوں وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے، وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقود۔ جیسے خرید و فروخت کے وقت بیچنے والا بعتو کہے، یہ لفظ بعتو بیچنے والا کب کہے گا؟ خرید و فروخت کے وقت۔ خریدنے والا یہ کہہ دے اشتریتو، اشتریتو، یہ خریدنے والا کہے، لیکن کہے اس وقت جب خرید رہا ہے۔ تو عقود کی دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقود وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ جیسے خرید و فروخت کے وقت بیچنے والا کیا کہے اور خریدنے والا کیا کہے؟ اگر خریدنے کے بعد اگلے دن جا کے کہتا ہے بیت، تو بیچنے والا یہ کہہ دے بے تو اگلے دن، پھر اس کو انشاء نہیں کہیں گے۔ خریدنے والا اگلے دن جا کے کسی کو بتاتا ہے اشتریتو، تو اسے انشاء، یہ اس وقت انشاء ہے جب وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یاد ہو گیا؟ کیونکہ جملہ انشائیہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جو پہلے موجود نہ ہو۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ میں ندا پڑھنے لگا ہوں۔ کیا پڑھنے لگا ہوں جی؟ توجہ ہے جی؟ توجہ ہے؟ ندا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا۔ کیا لغوی معنی؟ تو یہاں مراد وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کی توجہ، جیسے آپ کہہ دو یا زیدو، یا زیدو، تو اب اس جملے کے ذریعے، یہ جملہ ہے، بظاہر کوئی بندہ کہے گا جی یا زیدو، یہ جملہ کیسے ہے؟ یہ جملہ ہے، کیونکہ آگے جا کے پڑھیں گے، یہ بڑی کتابوں میں آئے گا۔ یہ جو یا ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے، اور ادعو فعل ہے، اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی؟ بابر ہے تو میں نہ بول، یا زیدو، یادو کے قائم مقام ہے، وہ فعل ہے، اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تو یہ جملہ بن گیا کہ نہ بن گیا؟ تو ندا وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے۔ تو یہ 7 قسمیں جملہ انشائیہ کی، ان کی تعریفیں میں نے پڑھا دی۔ 8ویں قسم ہے عرض۔ کیا لفظ ہے جی؟ اس کی تعریف پڑھانے لگا ہوں۔ عرض وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے۔ وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے۔ اس کی مثال پڑھنے لگا ہوں۔ الا تنزلوا، یہ مثال ہے، الا تنزلوا بنا فتصیبا خیرا، فتصیبا خیرن، یہ مثال ہے۔ اس کا ترجمہ کیا تو ہمارے پاس آتا نہیں ہے کہ تو خیر پائے؟ تو یہاں اس کو ابھارا جا رہا ہے آنے پر، کہ تو ہمارے پاس آتا نہیں کہ تو خیر پائے، یہاں اس کو آنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ تو وہ جملہ جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے اس جملے کو عرض کہتے ہیں۔ تو جملہ انشائیہ کی 8 قسمیں میں نے پڑھا دی۔ 9ویں قسم ہے قسم۔ کیا ہے جی؟ قسم۔ یہ اس کی تعریف پڑھانے لگا ہوں۔ وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم، احترام والی، وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے۔ جیسے واللہ، کیا جی؟ لأضربن زیدن، یہ مثال ہے قسم کی۔ اس کو ہم قسم کہتے ہوتے ہیں، اس کو جواب قسم کہتے ہیں، لیکن مطلب ہمارا یہ ہے کہ میں آپ کو صرف پڑھا رہا ہوں آپ کو، تو ابھی نومیر ہے نا، تو بڑی کتابوں میں شرح میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ واللہ لأضربن زیدن، قسم وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے۔ تو یہاں اللہ، اس میں جلالہ شریف محترم، اس کا ذکر کر کے بندہ اپنی بات کو کیا کر رہا ہے؟ پکا۔ تو یہ جملہ ہے اتنا،
یہ اتنا ایک جملہ ہے. اب کوئی بندہ کہنے والا کہے گا یہ جملہ کیسے ہے, تو پڑھیں گے ظاہر ترکیبیں پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا جملہ کیسے ہے. اقسم کے متعلق ہوگا جار مجرور مل کر, تو یہ جملہ ہے. قسم وہ جملہ ہے, قسم وہ جملہ ہے جس کے ذریعے محترم چیز کا ذکر کر کے بندہ اپنی یہ جو بات ہے اس کو کیا کر رہا ہے, پکا کر رہا ہے. تو 9 تعریفیں جملہ انشائیہ کی جو 9 قسمیں ہیں ان کی تعریفیں میں نے پڑھا دی. آخری قسم جملہ انشائیہ کی جو 10ویں ہے وہ ہے تعجب. کیا ہے جی؟ تعجب. اس کی تعریف پڑھانے لگا ہوں. جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں. جی کوئی بھی چیز ہے اس کا سبب مخفی ہے, چیز سامنے لیکن اس کا سبب مخفی, اس کو دیکھنے سے جو انسان پہ حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں. اسے تعجب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعجب. تعجب کہتے ہیں. اور جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے سے, کوئی بھی چیز ہے جس کا سبب مخفی, ساتھ شرط ہے, کوئی بھی چیز جس کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو اسے تعجب, اور جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے. مثال جیسے کوئی بندہ خوبصورت ہو, اب اس کے خوبصورت ہونا ایک چیز ہے, اب اس کے خوبصورت ہونے کا سبب مخفی ہے, اس کو دیکھنے سے جو بندے پہ حالت طاری ہوگی اسے تعجب کہیں گے, اور جو اس پہ دلالت کرے گا اسے فعل تعجب کہیں گے. اس کے 2 صیغے ہیں, مثال میں لکھ دیتا ہوں. ما احسنہ, یہ ایک مثال ہے, اور دوسری مثال ہے واحسن بہ. ما احسنہ واحسن بہ, ترجمہ کون سی چیز ہے جس نے زید کو خوبصورت بنایا. احسن بھی کا ترجمہ وہ کتنا خوبصورت ہے. یہ جملہ انشائیہ کی میں نے 10 قسمیں آپ کو پڑھا دی ہیں, تو ابھی میں پھر ان کو دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا جملہ انشائیہ. میں نے بتایا انشائیہ کے اندر یا تا نسبت کی ہے, اصل میں لفظ ہے انشاء, تو ہمیں انشاء کی تعریف آنی چاہیے. ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے موجود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ انشاء. جس جملے کے ذریعے ایسی چیز کو وجود میں لایا جائے جو پہلے موجود نہ ہو اس جملے کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. یہ جملہ انشائیہ کی ایک تعریف ہو گئی. جملہ انشائیہ کی دوسری تعریف وہ جملہ جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال نہ ہو, کیونکہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کا مد مقابل ہے. تو جملہ خبریہ میں سچ جھوٹ کا احتمال تھا اور جملہ انشائیہ میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں. جملہ انشائیہ کی نومیر میں کتنی قسمیں لکھی ہوئی ہیں جی؟ 10. نمبر 1 امر, نمبر 2 نئی, نمبر 3 استفہام, نمبر 4 تمنی, نمبر 5 ترجی, نمبر 6 عقود, نمبر 7 ندا, نمبر 8 عرض, نمبر 9 قسم, نمبر 10 تعجب. میں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے علاوہ بھی اقسام ہیں, ان کے علاوہ بھی, لیکن متن میں یہ ذکر ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے امر کی تعریف پڑھائی. امر وہ جملہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے. نہیں, وہ جملہ ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے. استفہام وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے. تمنی کی میں نے تعریف پڑھائی. تمنی کی کسی چیز کے حصول کی محبت, خواہ حصول کی امید ہو یا نہ ہو. ترجی امر محبوب یا امر مکروہ جس کے حصول کا یقین نہ ہو اس کی امید کرنا, اس کا نام ترجی ہے. عقود عقد کی جملہ وہ جملہ جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے. ندا کا لغوی معنی پکارنا تھا, وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کرائی جائے. عرض کا معنی لغوی ہوتا ہے ابھارنا, وہ جملہ جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پہ ابھارا جائے. قسم وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کیا جائے. تعجب جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے جو حالت طاری ہو اسے تعجب کہتے ہیں, اور جو فعل اس حالت پہ دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں. تو میں نے سب کی مثالیں دی. امر کی مثال دی میں نے ادرب, نہیں کی لا تدرب, استفہام کی حل ضرب زید,
تمنی کی لیت زیدن حاضر، ترجی کی لعل امرن غائب، اور عقود کی بیتو اور اشتریتو او خریدنے اور بیچنے کے وقت، ندا کی یا زیدو، عرض کی لا تنزل بنا فتصیب خیرا، قسم کی واللہ لا ضربن زیدن، تعجب کی ما حسنہ واحسن بھی۔ تو آج کا ہمارا سبق جو تیسرا نومیر کا سبق ہے وہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ چوتھا سبق پھر پڑھیں گے، اس کے اندر ہم مرکب غیر مفید پڑھیں گے۔